ایلا نے اسپتال کی راہداری میں رکھی کرسی پر بیٹھے جارڈن کو پکارا۔ جارڈن ہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے ماہی کو چوٹ آئی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بیگ ایسا کیا ڈال رکھا تھا جس کی لگنے کی وجہ سے ماہی کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بیگ کو گھماتے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا جب باہر نکلتی ماہی کے سر سے وہ بھاری وزنی بیگ ٹکرا گیا۔ کیا انہیں ہوش آ گیا؟ ایلا کے بلانے پر وہ اس کی طرف لپکا۔ ہاں، ماہی کو ہوش آ گیا ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتی۔ ایلا نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اب میں جا سکتا ہوں؟ جارڈن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تک وہ ڈسچارج نہیں ہو جاتی تم کہیں نہیں جا سکتے، اور ابھی تمہیں مائی سے معذرت کرنی ہے۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل، یا میں پولیس کو کال کروں؟ ایلا اس وقت کافی سنجیدہ تھی۔ وہ اس حالت میں تمہاری وجہ سے ہے، نہ جانے تم نے اس منحوس بیگ میں کیا ڈالا ہوا ہے۔ ایلا نے اس کے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو جارڈن نے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ جارڈن برا پھنسا تھا۔ وہ پولیس سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ریسٹورنٹ کے باہر بے ہوش ہوتی ہی ماہی اور اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، بل میں نے ادا کر دیا ہے، وہ ایلا سے کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہنم بہت خوش تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اداس بھی تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ وہ بہت اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہوئی تھی، البتہ اداس ہونے کی وجہ کافی سنجیدہ تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آگے کیا کرے گی۔ کیا ہو گیا ہے ہانی، اب کیوں پریشان ہو؟ ماہی نے اسے گمسم دیکھا تو پوچھا۔ پریشان نہیں ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اب کیا کروں گی۔ ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں، لیکن یونیورسٹی کی فیس کہاں سے لاؤں گی؟ ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، ویسے بھی تمہارے اتنے اچھے مارکس ہیں، اسکالرشپ مل جائے گا، ماہم نے امید دلائی۔ ماہم، میری بات سن، ہمدان انکل آئے ہیں، باہر نکل۔ جواد کمرے میں جھانکتا اور ماہم کو ناپسندیدہ ترین نام سے پکارتا غائب ہو چکا تھا۔ یہ مجھ سے مار کھائے گا۔ ماہم کا چہرہ سرخ ہوا تھا جبکہ ہانم کو جواد کی بات پر ہنسی آ گئی تھی، البتہ وہ حیران تھی کہ ہمدان انکل وہ اس کی موجودگی میں پہلی دفعہ گھر آئے تھے۔ وہ دونوں دوپٹہ اچھے سے سیٹ کرتی باہر نکلی تھی۔ جارڈن بڑبڑاتا کمرے میں داخل ہوا تو اسے انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا، حالانکہ غلطی بھی اسی کی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیڈ پر موجود ماہی پر پڑی تھی وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ وہ لڑکی معصوم بھی تھی اور پیاری بھی۔ جب کسی میجبین سے بات ہوئی، موسم گل کی پہلی رات ہوئی، کون کرتا ہے عشق دانستہ، اتفاقاً یہ واردات ہوئی، کال دیں اور اسے وفا نہ کریں، جانے من یہ بھی کوئی بات ہوئی، وہ سادہ سی بے زبان نظر جو میری قیمت حیات ہوئی، دل سے خوشبو تو آ رہی ہے آدم، کیا خبر کس نگر میں رات ہوئی۔ آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگایا وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جارڈن کو اچھی طرح یاد تھا اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جارڈن نے ایک دفعہ تو سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، نہ جانے کیوں پھر اس کے دل نے خواہش کی کہ بیڈ پر لیٹا وہ وجود ایک بار کہیں آنکھیں کھول کر اسے دیکھے۔ وہ خاصا بدذوق قسم کا انسان تھا۔ اسے خوبصورتی اور معصومیت کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ رکا ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ ماہی نے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی اور پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر واضح الجھن ابھری تھی۔ ہیلو، میں جارڈن ہوں۔ جارڈن نے اس کی آنکھیں کھولنے پر سٹ پٹا کر کہا۔ تھوڑا غور کرنے پر ماہی کو یاد آیا کہ جب وہ بے ہوش ہوئی تھی اس نے اسی شخص کو دیکھا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو سر پر۔ جارڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے معافی مانگے۔ جی، انہی جناب کی بدولت تم اس وقت یہاں ہو، ایلا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا بھاری وزنی بیگ تمہارے سر پر مارا تھا۔ ایلا کی بات پر ماہی نے حیرانگی سے جارڈن کے کندھے پر لٹکے بیگ کو دیکھا تھا، جبکہ جارڈن کا دل کر رہا تھا کہ اب وہ اسی بیگ سے ایلا کا سر پھاڑ دے، لیکن اسے دیر ہو رہی تھی، اسے جلد اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنا تھا۔ اٹس اوکے مسٹر جارڈن، ہو جاتا ہے، ماہی نے رحم دلی سے کہا تھا۔ وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ جارڈن کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی، اگر نہ بھی کرتی تو وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سچ میں حیران ہوا تھا۔ ماہی کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تھا ڈاکٹر، وہ اب ماہی کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ایلا غصے سے بڑبڑائی تھی۔ جارڈن کو جب اپنا آپ وہاں اضافی لگا تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔
اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس وقت اینتھنی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ، تمہاری بیٹیاں بہت پیاری ہیں آسی، ہمدان نے اپنے سامنے میز پر چائے رکھتی خانم کو دیکھ کر کہا تھا۔ اتنی زبردست کامیابی پر بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ انہوں نے خانم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ خانم کو ایک دم شفقت کا احساس ہوا تھا۔ میں بھی ماہین سے مل کر آیا ہوں ابھی کچھ دن پہلے، بزنس ٹور تھا۔ معذرت کرتا ہوں اتنے دنوں سے خیریت پوچھنے نہیں آیا، وہ چائے کا کپ اٹھائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خانم کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنا بڑا آدمی کیسے عام لوگوں کی طرح ان کے گھر میں موجود تھا، اور تو اور معذرت بھی کر رہا تھا۔ گرے رنگ کی پینٹ پر سفید شرٹ اور گرے ہی کوٹ پہنے وہ شخص انتہا کی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ عمر 50 کے قریب تھی، لیکن وہ 40-45 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ کیسی ہے آپ کی بیٹی؟ چھوٹی ہوگی نا وہ تو، کیونکہ میری شادی کے بعد ہی آپ کی شادی ہوئی تھی نا۔ آسیہ بیگم اب 20-22 سال پہلے کی طرح اسے بلا رہی تھی۔ وہ اب کافی رابطہ شخصیت کا مالک بن گیا تھا۔ ان کی بات سن کر ایک پل کے لیے سیر ہمدان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ہنس دیے تھے، ٹوٹی پھوٹی سی ہنسی۔ وہ ناکردہ جرم کی سزا آج تک بھگت رہے تھے۔ انکل آپ کی بیٹی پیرس میں پڑھتی ہے؟ مہم نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی، ہمدان صاحب نے جواب دیا۔ پھر تو بہت پیاری ہوگی، مہم بڑبڑائی تھی۔ اسے ماہین ہمدان کو دیکھنے کا تجسس ہو رہا تھا۔ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہوگی نا، آپ نے اکیلے اتنی دور بھیج دیا؟ بالآخر آسیہ بیگم نے وہ سوال پوچھ ہی لیا تھا جس سے ہمدان صاحب بچنا چاہ رہے تھے۔ جی نہیں، ماشاءاللہ 23 سال کی ہونے والی ہے میری بیٹی، ہمدان صاحب نے مری مری سی آواز میں جواب دیا تھا، جسے سن کر آسیہ بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ ٹائیگر باکسنگ کلب تمام تماش بینوں سے بھرا ہوا تھا۔ جارڈن جارڈن، ہر طرف سے جارڈن کے نعرے لگ رہے تھے۔ سنو جارڈن، تم نے ہارنا ہے اس بار۔ اگر تم جانی سے ہار گئے تو ہم بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اینتھنی اس کے پاس کھڑا اس کے کانوں میں جیسے منتر پھونک رہا تھا۔ سن رہے ہو نا تم؟ اینتھنی نے اسے متوجہ نہ پا کر دوبارہ کہا۔ سن رہا ہوں۔ جارڈن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ریلیکس رہو، بس تم نے ہارنا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا ایک سائڈ پر چلا گیا تھا، اور اب جارڈن ہٹے کٹے جانی کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سیٹی کی آواز گونجی، جانی اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ بری طرح ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے۔ جارڈن سرخ جبکہ جانی پیلے رنگ کی وردی میں ملبوس تھا۔ جارڈن نے ایک زوردار گھونسا جانی کے منہ پہ مارا تھا۔ جانی پیچھے کی جانب لڑکھڑایا۔ ہر طرف سے جارڈن کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہاں اس کے چاہنے والے شوقین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اینتھنی نے جارڈن کو اشارہ کیا تھا اور جارڈن نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اب جانی اسے بری طرح پیٹ رہا تھا جبکہ جارڈن صرف مارنے کا تکلف کر رہا تھا۔ جارڈن پر پیسہ لگانے والے لوگ ایک دم بجھ سے گئے تھے۔ جانی نے ایک زوردار مکہ جارڈن کے منہ پر مارا تھا۔ جارڈن کے منہ سے خون نکل آیا تھا۔ جیسے ہی جارڈن کی نظر اپنے خون پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ریسٹورنٹ کے باہر نیچے گرتی ماہی کا سراپا گھوم گیا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ جارڈن کا دماغ ایک دم گھما تھا۔ وہ کسی خونخوار جانور کی طرح جانی کی طرف بڑھا تھا۔ جارڈن، نو جارڈن! اینتھنی جارڈن کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر آہستہ سے بڑبڑایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب جانی کی خیر نہیں تھی۔ وہ ہارنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہڈیاں بھی توڑوانے والا تھا۔ اینتھنی سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ موبائل کس کے لیے ہے؟ خانم بالکل نیا اور مہنگے والا اسمارٹ فون دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جو پیک تھا، اور ہمدان کا ڈرائیور بہت سا سامان دے کر گیا تھا جس میں وہ موبائل بھی تھا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، تمہارے اچھے گریڈز کا، ماہم نے بتایا تھا، جبکہ خانم تو حیرت زدہ سی اس پیک موبائل کو دیکھ رہی تھی جس کی اسے بہت ضرورت تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے رکھنا چاہیے تھا یا نہیں۔ آسیہ نے مجھے اپنے گھر آنے سے منع کیا ماہی بیٹا، اس نے کہا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب میرے ان کے گھر آنا جانا اس کے محلے والوں کو پسند نہیں۔ وہ دل برداشتہ سے کہہ رہے تھے۔ وہ کون ہوتے ہیں ناپسند کرنے والے؟ وہ آپ کی کزن کا گھر ہے،
جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ ماہی کو حقیقتاً غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے حالات و واقعات سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بیوہ جس کی 2 جوان بیٹیاں ہوں، اس کے گھر میرے یوں آنے جانے سے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو بابا آپ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ نہیں آئے گی۔ کیسے لے آؤں؟ وہ شکستہ دل کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ بابا آپ ان سے ایسا رشتہ بنائیں جس سے دنیا کا منہ بند ہو جائے اور لوگ آپ کے اور ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں۔ ماہی کی بات پر سیٹھ ہمدان بری طرح چونکے تھے۔ اوکے بابا، مجھے کام ہے، میں کچھ دیر بعد کال کرتی ہوں آپ کو۔ ماہی فون بند کر چکی تھی مگر وہ سیٹھ ہمدان صاحب کو گہری سوچ میں ڈال گئی تھی۔ اماں یہ مہنگا موبائل میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ وہ آسیہ بیگم کے پاس کھڑی تھی۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت ضرورت ہے۔ ہاں ضرورت ہے، لیکن انہیں کس نے بتایا؟ حرم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک خوددار لڑکی تھی۔ پہلے ہی ہمدان صاحب ان کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے اور اوپر سے وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے تو نہیں بتایا، انہوں نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے۔ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، واپس کر دیں گے۔ آسیہ بیگم نے صاف بات کی تھی۔ امی انکل کو برا لگے گا، انہوں نے اتنے پیار سے تحفہ دیا ہے، اور ہنی تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ تحائف واپس کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ماہم نے سمجھداری کی بات کی تھی۔ ویسے اگر تم نے نہیں رکھنا تو مجھے دے دو، ماہم نے شرارت سے کہا تھا، جبکہ ہانم اسے گھورتی اندر چلی گئی تھی۔ انکل اتنا مہنگا گفٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمدان صاحب کا نمبر ملائے اب ان سے بات کر رہی تھی۔ کیوں بیٹا، آپ کو پسند نہیں آیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا بیٹا؟ کل کو آپ یونیورسٹی جائیں گی، آپ کو بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ یونیورسٹی کا نام سن کر ہانم کے دل میں حسرت ابھری تھی۔ اب وہ کیا کہتی کہ وہ لوگ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر سکتے۔ انکل پتہ نہیں یونیورسٹی جانا بھی ہے یا نہیں، اور اگر قسمت لے کر گئی تب لے لیتی نا۔ کیوں؟ قسمت کی بات کیوں؟ کیا آپ مزید تعلیم جاری رکھنا نہیں چاہتی؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے انکل۔ خانم سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا، اسے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ جس یونیورسٹی میں دل چاہے اپلائی کر دیں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ ہمدان صاحب کی بات نے اسے سن کر دیا تھا۔ لیکن انکل، جانتا ہوں کہ آپ بہت خوددار بچی ہیں، میں کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ ایک قرض ہوگا، جب آپ اس قابل ہو جائیں اتار دینا۔ خانم کی آنکھوں میں نمی سی پھیلی، شاید اس کی دعائیں سن لی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اچانک ہی جیسے بہت مضبوط سہارا اللہ نے ان کے لیے بنا دیا تھا۔ وہ مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد فون بند کر چکی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ خانم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے سارے خواب اس کے بہت قریب ہیں۔ وہ ہاتھ بڑھائے گی اور ان کی تعبیر پالے گی، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ خوابوں کی تعبیر کبھی کبھی الٹی بھی نکل آتی ہے۔ یہ انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے بجائے ایسے اندھیروں میں پھینک دیتی ہے جہاں انسان ساری عمر تڑپتا اور سسکتا رہتا ہے، لیکن ان اندھیروں سے نہیں نکل سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے، عورت کو دیکھنے کے ہر زمانے میں ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ میں یونیورسٹی آف پنجاب میں دعا کر رہی ہوں مہرو کو کہ میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے تاکہ میں انکل پر زیادہ بوجھ نہ بنوں۔ مہرو اس سے ملنے گھر آئی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ MSc کے لیے 3-4 یونیورسٹیوں میں اپلائی کیا تھا۔ تم جہاں ایڈمیشن لوگی میں تمہارے ساتھ رہوں گی ہانی، فکر نہ کرو، مہرو نے اسے دلاسا دیا تھا۔ مجھے اچھی لگتی ہے، بس دعا کرو میں وہاں چلی جاؤں۔ بہت بڑی ہے وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن میں نے سرچ کیا تھا نیٹ پر، اتنی بڑی ہے کہ انسان وہاں جا کر گم ہو جائے۔ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت کھوئی سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا اول فول بول رہی ہو ہانی؟ 1000 دفعہ کہا ہے ایسی باتیں نہیں کیا کرو، آسیہ بیگم نے سخت سے لہجے میں کہا۔ بس آنٹی، یہ ایسے ہی کرتی ہے، میرا حوصلہ ہے جو میں اسے جھیلتی ہوں، مہرو نے شرارت سے کہا۔ بس اب مل جاؤ دونوں، ساری غلطی میری ہی ہے۔ وہ ایک دم ناراض ہو گئی تھی، جبکہ مہرو اس کے منہ بنانے پر ہنس دی تھی۔
وہ پلے گراؤنڈ باسکٹ بال کی پریکٹس کر رہا تھا جب موبائل پر آنے والی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کون ہے یہ ربش؟ تنگ کیے جا رہا ہے۔ آرجے نے بڑبڑاتے ہوئے غصے سے موبائل جیب سے نکالا اور اسکرین پر ابھرنے والا نام دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہائے، بڑے ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ وہ ضیاء جلیل کو بڑے ڈیڈ کہہ کر پکارتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ میں ایک دم فٹ ہوں۔ یاد کیسے کر لیا آپ نے؟ آرجے حیران تھا۔ تمہارا BBA مکمل ہو گیا ہے نا؟ ہو گیا ہے مکمل۔ تو تم لندن چلے جاؤ یا پھر امریکہ یا حشام کے پاس۔ میں چاہتا ہوں تم MBA کرو اور اپنے بزنس میں میرا ساتھ دو۔ تم حشام کو تو اچھے سے جانتے ہو، اسے بزنس میں دلچسپی نہیں۔ وہ تمہارے بابا کی طرح گدی پر بیٹھے گا، سیاست کرے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا۔ انہوں نے صاف صاف اپنی بات مکمل کی تھی۔ آرجے کے چہرے پر واضح ناگواری پھیلی تھی۔ بڑے ڈیڈ، آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں، میں وہی کام کرتا ہوں جو میرا دل چاہے، اور میں اپنی یونیورسٹی کو چھوڑ کر ابھی تو نہیں جانے والا۔ البتہ کچھ ماہ میں میرا موڈ بدل گیا تو آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن تمہیں اب ڈیڈ میچ ہے، میرا میچ ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ ان کی بات سنے بنا فون بند کر چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے؟ جینے کیوں نہیں دیتے؟ آرجے نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل آف کیا تھا۔ دیکھو آسیہ، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، میری بات کو دھیان سے سننا۔ زبیدہ آپا آج پھر ان کے گھر حاضر تھی۔ خانم کو کچھ دیر غیر معمولی سا احساس ہوا۔ یہ پھر آ گئی لوگوں کی برائیاں کرنے؟ ماہم نے ناگواری سے کہا تھا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ خانم کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ جی آپا بولیں، آسیہ بیگم نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ارے شکر ادا کرو آسیہ، میں تمہاری بیٹی یعنی اپنی ہانی کے لیے رشتہ لائی ہوں۔ خانم تو ان کی بات سن کر دھک سی رہ گئی تھی۔ رشتہ؟ لیکن میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا۔ آسیہ بیگم حیران تھی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شکر ادا کرو، گھر بیٹھے ہی اللہ نے تمہاری سن لی۔ شاید اللہ کو یتیم بچی پر ترس آ گیا، اس لیے خود ہی راستہ آسان کر دیا۔ زبیدہ آپا کی بات سن کر خانم کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ یتیمی اور غربت ان کے لیے گالی بن کر رہ گئی تھی۔ لگتا ہے یہ اس دن والی عزت بھول گئی ہیں، آج دوبارہ کرنی پڑے گی۔ ماہم نے رسالہ ایک طرف رکھا اور بیڈ سے نیچے اتر کر جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سمجھی نہیں آپا، کس کا رشتہ؟ طارق کو جانتی ہو نا، یہ جو دوسری گلی میں رہتا ہے، اس کا رشتہ لائی ہوں۔ اس کے گھر والے دل و جان سے قبول کرنے کو تیار ہیں اپنی بچی کو۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا آپ؟ وہ طارق محلے کا سب سے بدنام لڑکا ہے، آپ اس کے لیے میری ہانی کا رشتہ؟ آسیہ بیگم تو دنگ رہ گئی، جبکہ طارق کا نام سن کر خانم کا دماغ گھوما تھا۔ وہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا لڑکا تھا، اور جب بھی کالج اور اکیڈمی جاتی تھی اکثر چوک پر کھڑا ملتا تھا، پان چباتا، سرخ دانت۔ خانم کو اسے دیکھ کر گھن آتی تھی اور اسے دیکھ کر منہ چھپا لیتی تھی۔ ارے کیا ہو گیا، دیکھا والا لڑکا ہے، اور ویسے بھی کون لیتا ہے آج کل غریب اور یتیم کی بیٹی کا رشتہ؟ وہ تو بھلا ہو اس طارق کا جو اس نے خود رشتے کی بات کی ہے۔ کتنے پیسے دیے ہیں اس لفنگے نے آپ کو جو اب یہاں اس کا رشتہ لینے آ گئی ہیں؟ شکل دیکھی اس نے اپنی؟ میرا بس چلے نا جوتی ماروں اس کے منہ پر۔ زبیدہ آپا کے سامنے آ کر وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، اپنی اوقات دیکھی ہے تم لوگوں نے؟ گھر آئی رحمت کو ٹھکرا رہے ہو۔ زبیدہ آپا نے بھڑک کر کہا تھا۔ ہم لوگ اپنی اوقات اچھے سے جانتے ہیں، اوقات تو آپ دکھانے آئی ہیں اپنی۔ 4 پیسے لے کر دین ایمان بیچ کر ایک گھٹیا لڑکے کو نیک اور شریف بنا رہی ہیں۔ ماہم کا غصہ 7واں آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایسا ہی کچھ حال خانم کا بھی تھا، لیکن وہ شاک تھی۔ ماہم تم چپ کرو اور اندر جاؤ۔ دیکھیں زبیدہ آپا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اپنی بیٹیوں کی، اور نہ ہی مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ جب کرنا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی۔ آسیہ بیگم کی بات سن کر خانم کی روح تک میں سکون اتر گیا تھا۔ ارے شادی نہ صحیح منگنی کر لو، سہارا ہوگا ایک، ویسے بھی اکیلی لڑکیوں کا یوں آنا جانا اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے خانم کے کالج اور شام کو اکیڈمی جانے پر تانا مارا تھا۔ آپ اٹھیں اور نکلیں ابھی ہمارے گھر سے، کوئی منگنی شنگنی نہیں کرنی۔ ماہم نے آگے بڑھ کر باہر کا دروازہ کھولا۔ زبیدہ آپا کا منہ اس عزت افزائی پر غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچھا نہیں کیا تم نے آسیہ، بہت برا کیا ہے، وہ آسیہ بیگم سے کہہ رہی تھی۔ اپنے گھر جا کر سوچیے گا، اچھا کیا یا برا،
بس ہمارے گھر سے جائیں۔ ماہم کے کہنے پر وہ ان سب کو اور خاص طور پر حانم کو جو ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی گھورتی جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ دروازہ بند کر کے ماہم بڑبڑاتی واپس کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ حانم نے آسیہ بیگم کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ایک ٹھنڈی آ بھری تھی۔ یا اللہ پاک رحم کر اپنا، وہ نم آنکھوں سے دعا کر رہی تھی۔ یار آرجے، آج کل مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، مکی آرجے کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا۔ کسی نئی لڑکی پر دل آ گیا ہے کیا؟ آرجے نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایک پرانی ہے، بس دل کرتا ہے وہ مل جائے کہیں سے، اسے حاصل کرنے کی طلب بڑھ سی گئی ہے۔ اور آرجے نے مکی کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو مکی، ایک مڈل کلاس لڑکی جو بقول تمہارے جاہل سی ہے، اس کے لیے مر رہے ہو؟ آرجے نے اس کا مذاق اڑایا۔ یا جاہل تو واقعی ہے، اس لیے تو کبھی ملنے نہیں آئی مجھ سے، اور عرصہ ہو گیا کبھی بات ہی نہیں کی، لیکن پھر بھی دلکش ہے۔ مکی نے اس کی تصویر کو ذہن میں لاتے ہوئے کہا جو اس نے اپنی کزن کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اگر اتنی دلکش ہے تو جاؤ نا، گھر کا پتہ ڈھونڈو اور اٹھا کر لے آؤ اس سے۔ آرجے نے پھر کہہ کر لگایا۔ کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ مکی خباثت سے ہنسا تھا۔ یار ویسے میرا تو اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں، تم تو بڑے دل والے ہو، بھابھی کو چھوڑ دیا نکاح کر کے۔ مکی نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے ماننا پڑے گا یار، موبائل تو اس کے پاس بٹنوں والا تھا، اور غرور، توبہ توبہ۔ وہ خالص جاہلانہ قسم کے انداز میں بولا تھا، بالکل مکی والا انداز۔ آرجے کو اچھے سے یاد تھا کہ حانم کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر مکی کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ اوکے یار، ٹاپک چینج کرو، دماغ نہ خراب کرو۔ یہ کس کی جستجو رہتی ہے الجھنوں میں مجھے، یہ کس کی جستجو رکھتی ہے الجھنوں میں مجھے، وہ کون ہے جو مجھے مل نہیں رہا مجھ میں۔ ایک پل کے اندر وہ واپس آرجے بن گیا تھا، جیسے کسی چیز سے نہ فرق پڑتا تھا اور نہ کسی چیز سے دلچسپی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں حانم کے ذکر پر اسے عجیب سے بے چینی ہوئی تھی، اور مکی کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ آج حانم کا مذاق کیسے اڑا لیتا تھا اس کے ساتھ مل کر، حالانکہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو موضوع گفتگو نہیں بنایا تھا۔ آرجے نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اچھالا تھا، جبکہ مکی نے موبائل نکال کر دوبارہ سے وہ نمبر ملایا تھا جو اس نے کچھ عرصہ پہلے پیرس کے ریسٹورنٹ میں موبائل تھا جو بن جا رہا تھا، لیکن خلاف معمول اس وقت اس نمبر پر بیل جا رہی تھی۔ زبیدہ آپا کی باتوں نے حانم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ابھی بھی وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اٹھی تھی، جبکہ موبائل پر ہونے والے بپ نے اسے متوجہ کیا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تب فون بھی آیا تھا، لیکن اس نے غور نہیں کیا تھا۔ ابھی تک ناراض ہو جان؟ نمبر اور میسج دیکھ کر حانم کا چہرہ سرخ ہوا۔ ابھی کل ہی اس نے اس موبائل میں اپنی نئی سم ڈالی تھی، اسے کچھ نمبروں کی ضرورت تھی جو اس نے نئی سم میں کاپی کیے تھے، اور آج اسے پھر میسج آ گیا تھا۔ حانم کا دل مزید برا ہوا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ شخص اس کی جان چھوڑ دے۔ خدا سے ڈرو ابن آدم، خدا سے ڈرو۔ کانپتے ہاتھوں اور نم آنکھوں سے حانم نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا، اور پھر موبائل بند کر کے وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہ الفاظ دوسری جانب موجود شخص کو اندر تک جھنجھوڑ دیں گے۔ حمدان صاحب کا فون آیا تھا، نہ جانے اس بار آسیہ بیگم خود پر ضبط نہیں رکھ پائی تھی اور انہوں نے روتے ہوئے طارق کے متعلق سب کچھ حمدان کو بتا دیا تھا۔ وہ اکیلی عورت تھک گئی تھی حالات کا مقابلہ کر کر کے۔ طارق نے دھمکی دی تھی کہ شادی تو وہ حانم سے ہی کرے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آسیہ بیگم کو روتا دیکھ کر سیٹھ حمدان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اس شخص کو شوٹ کر دیں۔ آسیہ روئے نہیں، میری بات غور سے سنیں، جب تک میں ہوں نہ کوئی تم لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ اس بات کا بھی لوگ غلط مطلب نکال رہے ہیں، آسیہ بیگم نے دکھی لہجے میں کہا تھا۔ میں ہمیشہ ساتھ دوں گا، بس تم ایسا کرو کہ مجھے ساتھ دینے کا حق دے دو۔ مجھ سے نکاح کر لو آسی۔ جس بات کو کرنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے اور بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ آج ایک ہی پل میں کہہ گئے تھے۔
आशा बेगम को लगा था कि उन्होंने कुछ गलत सुना हो। वो हैरत से मुंह खोले मोबाइल को देख रही थी जिससे हमदान की आवाज उभर रही थी। मैं हमेशा साथ दूंगा, बस तुम ऐसा करो कि मुझे साथ देने का हक दे दो। आपका दिमाग खराब हो गया है हमदान, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आशा बेगम भड़क उठी थी। आशा बेगम का भड़कना भी बजा था। अपने ऑफिस में बैठे हमदान ने परेशानी से चेहरे पर हाथ फेरा था। मेरी बात सुनो आसिया, ये वक्त बहस करने का नहीं है, हमदान ने उसे समझाना चाहा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपने सोचा भी कैसे? आसिया रूहान सी हो गई थी। वो जानती थी हमारा माशरा किस कदर मुनाफिक है। उसे वो तमाम इस्लामी वाक़यात याद आए जब मुतअद्दिद बार बेवा से निकाह मोअज़्ज़िज़ लोगों ने किए थे। जैसा कि गज़ा मौता से वापसी का मंजर है कि हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुजाहिदीन की वापसी की खबर सुन रही थी। अपने प्यारे शौहर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं। अपने बच्चों को भी तैयार कर लिया। दूर से आहट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब ये देखती हैं कि ये जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहीं बल्कि नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। हज़रत अस्मा बिनते रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदाजे ही से समझ जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी के हमसफ़र, हिजरत के साथी और प्यारे शौहर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे बिछड़ चुके हैं। यही मामला हमारे माशरे में होता तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पूरी ज़िंदगी बच्चों के साथ तन्हा हालात का मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी तरबियत याफ्ता सहाबा कराम का वसीउल कल्बी दौर था। एक मुसलमान बेवा को कैसे इन हालात और जज्बात के धक्के खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता? यारे गार गैर अंबिया में सबसे ज्यादा अफजल शख्स यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें अपनी ज़ौजियत में ले लिया और बच्चों को बाप जैसी घनी शफकत और मोहब्बत मैसर आ गई। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा भी अता फरमा दिया। फिर कुछ अरसे बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गुस्ल दिलवाया। 2 दफा बेवा होना हमारे तंग नजर माशरे के लिए तो अनहोनी बात है कि वो गैरतमंद जलान इन बातों से नावाकिफ थे। मुसलमान औरत को फौरन माशरती दहाड़े की जिंदगी में हम आहंग कर लिया जाता था ताकि उसे तनहा नफ्सियाती और जज्बाती जंग ना लड़नी पड़ जाए। इस दफा आगे बढ़ने वाले गैरत के बैकर कोई और नहीं बल्कि शेर खुदा अबू तराब फातह खैबर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। आप हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के छोटे भाई भी थे, लेकिन आपने सिर्फ भतीजों की कफालत ही नहीं की थी बल्कि फर्जंदे अबू बकर को भी उसी मोहब्बत से पाला जैसे अपने भतीजों को पाला। ये कैसा माशरा था जो ऐसी औरत के हकूक का भी मुहाफिज न था? ये सुन के रश्क आता है। हम सहाबा कराम के दौर में पैदा होने की ख्वाहिश भी करते हैं, उन जैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन जब नफ्स पर जोर आए तो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। बेवा और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना ऐसा इस माशरे में रचा बसा काम था कि उसके लिए कोई तकरीर करने, कोई मुहिम चलाने, कोई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारा माशरा और हमारे रवैये। एक और पाकीज़ा सहाबिया हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल सामने रखना चाहूँगा। ने कहा हज़रत अब्दुल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खूबसूरत थी और इस जोड़े की मोहब्बत अरब में एक बेमिसाल बन गई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन मोहब्बत में आकर उनसे अहद करवा लिया कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में वफात पा गया तो आप दूसरा निकाह नहीं करेंगी। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ अरसे बाद शहीद हो गए। लेकिन इस माशरे में बेवा खातून को तन्हा छोड़ने की मिसाल महिरुल अकल थी, इसलिए बड़ों के समझाने पर आपने निकाह सानी के लिए राजी हो गए। हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके चचेज़ाद भाई भी थे, उन्होंने हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने निकाह में ले लिया। कुछ ऐसे बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शहीद हो गए। इद्दत पूरी होने के बाद अशरे मुबशरा सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा और अब हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके निकाह में आ गई। कुछ अर्से बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी जाम शहादत नोश किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अरब में मशहूर हो गया था कि जिसे शहादत की तमन्ना हो वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर ले।
اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کی زوجہ کہا جاتا تھا۔ اس عظیم مثال کا اپنے معاشرے سے مقابلہ کریں۔ اللہ اللہ، کیسا کھلا دل والا معاشرہ تھا، اور ہمارا معاشرہ کیسا تنگ نظر اور گھٹن کا شکار معاشرہ ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں بیوہ کو تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جن مشکلات اور مصائب کے پہاڑ مردوں کی نظروں اور دوسری عورتوں کے طعنوں کے ساتھ پہ خواتین زندگی گزارتی ہیں، معاشرہ ان سے جینے کا حق سلب کر لیتا ہے۔ وہ یہ تمام واقعات سوچ کر افسردہ سی خاموشی اختیار کر گئی تھی، جسے ہمدان نے اچھی طرح بھانپ کر بات بدلی اور مخاطب ہوئے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، میری ہانی بیٹی سے بات کرو، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، ہمدان نے بات بدلتے ہوئے کہنا چاہا۔ ہمدان نے بات بدلتے ہوئے کہا، وہ چاہتا تھا کہ آسیہ اس بات کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے، کسی دباؤ میں آ کے نہیں۔ جی انکل، السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ آسیہ بیگم نے فون حنم کو پکڑا دیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ نے لسٹ چیک کی؟ فرسٹ لسٹ میں آپ کا نام آ چکا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ واقعی آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدہ سے پوچھ رہے تھے، جبکہ حنم تو دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میرٹ پر پورا اتری ہے۔ کتنے ہی پل وہ خوشی سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ بولو ہانی بیٹا، وہ کچھ پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، مجھے اسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ نے کل تیار رہنا ہے، 12 بجے کے قریب میں لینے آؤں گا، پھر آپ کے ایڈمیشن کے لیے چلیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر چکے تھے، جبکہ حنم کا دل خوشی سے اڑ رہا تھا۔ وہ ایک دم جیسے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا تھا نا کہ ہارنا ہے جارڈن، تمہیں بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اینتھنی سر پر ہاتھ رکھے افسوس سے بیٹھے جارڈن سے کہہ رہا تھا۔ ہر وقت سر پر خون کیوں سوار رہتا ہے تمہارے؟ اچھے بھلے ٹھیک جا رہے تھے، اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے پتا نہیں اینتھنی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ اچانک وہ ہاسپٹل والی لڑکی، وہ کہتا کہتا اچانک چپ ہو گیا تھا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ دیکھو جارڈن، اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو اسے ابھی ختم کر دو، یہ لڑکیاں مردوں کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اینتھنی نے اسے سمجھایا۔ کوئی چکر نہیں ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ چیخا۔ اس سے پہلے اینتھنی کچھ کہتا جارڈن کی موبائل پر آنے والی کال نے اسے متوجہ کیا تھا۔ ہیلو مسٹر جارڈن، کہاں ہیں آپ؟ آپ کی مدر کی حالت بہت نازک ہے، ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ دیر تک پیسے لے کر نہ پہنچے تو ہم آپریشن نہیں کریں گے اور ان کا بچنا نامشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جارڈن کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ آپ آپریشن کی تیاری کریں ڈاکٹر، میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے اینتھنی، مام کا آپریشن ہے اور لازمی ہے۔ پیسوں کا ذکر سن کر اینتھنی نے منہ بنایا تھا۔ جو کام تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد ایک پیسہ نہیں بنتا تمہارا۔ مجھے پیسے چاہیے اینتھنی، کہا نا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ اینتھنی ڈر کر پیچھے ہوا تھا اور جارڈن کے غصے سے اچھے سے واقف تھا۔ کتنے پیسے؟ اینتھنی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جتنے بھی ہیں سب دے دو، وہ پریشان سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اینتھنی نے پیسوں کا بیگ اس کے سامنے رکھا تھا۔ شام کو فائٹ ہے جو تمہیں ہر حال میں جیتنی ہے، سمجھ گئے نا تم؟ اینتھنی نے کہا تھا۔ ہاں۔ جارڈن اسباب میں سر ہلاتا پیسے لے کر باہر نکل گیا۔ آسیہ بیگم کو اس رات نیند نہیں آئی تھی۔ ہمدان اور طارق کی باتوں نے اس کا سکون ختم کر دیا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، کبھی حنم کو چہرہ دیکھتی تو کبھی طارق کا خیال اسے جھنجھوڑ دیتا۔ میری ہانی اس طارق کے لیے نہیں بنی، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ اور ہمدان، اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ شادی شدہ ہے، ایک بیٹی کا باپ ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ ہمدان کی باتیں اسے سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ ہمیں یہ محلہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، لیکن جائیں کہاں؟ سوال اس سے الجھا رہے تھے۔ جب وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی تو خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے اس دنیا میں تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ہم پر رحم کر مالک۔ وہ نہ جانے کتنی دیر دعا مانگتی رہی تھی۔ اللہ کے حضور رونے اور گڑگڑانے سے اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جارڈن بیٹا، تم آ گئی میرے بچے؟
मार्था ने थोड़ी सी आंखें खोलकर जॉर्डन को देखा था, जो उसके हाथ थामे पास बैठा था। मामा, आप ठीक हो जाएंगी, मैं पैसे ले आया हूँ, आपका ऑपरेशन होगा, फिर आप ठीक हो जाएंगी, जॉर्डन ने नम आंखों से कहा और अपनी माँ के हाथ होठों से लगाए। नहीं, मैं अब नहीं जी सकती। मामा, ऐसी बातें नहीं करें, आपको जीना है, हमारे लिए, मेरे लिए, अपने जॉर्डन के लिए। वो रो दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्था ने अपनी टूटी सांसों के साथ कहा। तुम्हारा डैड। नाम मत लें उस शख्स का मॉम, मुझे नफरत है उनसे। जॉर्डन ने उनकी बात काटी थी। उसके अंदर अपने बाप के जिक्र पर अजियत सी फैल गई थी। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझसे भी। अगर वो प्यार करते तो वो छोड़ कर न जाते मॉम। जॉर्डन की आंखों से एक आंसू फिसलकर मार्था के हाथ पर गिरा था, जिसे उसने अपने हाथों में थाम रखा था। वो मजबूर था मेरे बच्चे, मजबूर था। तुम मेरे बाद उसके पास चले जाना, देखना वो तुम्हें अपना लेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। माम, आपको मेरे लिए जीना है। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। जॉर्डन की आंखों में खून उतरा था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जॉर्डन, तुम खुश रहोगे। मार्था ने उसे नसीहत की थी। ऑपरेशन का टाइम हो चुका है मिस्टर जॉर्डन, हमें उन्हें लेके जाना होगा, डॉक्टर ने कहा। जॉर्डन ने आगे बढ़कर अपनी माँ की पेशानी पर बोसा दिया था। मार्था ने एक शफीक सी मुस्कुराहट लिए उसे देखा था और फिर डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। वह नम आंखों से अपनी कुल कायनात को जाते देख रहा था। उसके जाने के बाद जॉर्डन को याद आया था कि उसकी फाइट थी जो उसे किसी भी कीमत पर जीतनी थी। वो आंखों को साफ करते बाहर की तरफ बढ़ गया था। हनवापी अंकल आ गए हैं बाहर, जल्दी जाओ, जवाद ने खबर दी। हानम तैयार थी, उसने चादर उठाकर अच्छी तरह से ओढ़ा। ध्यान रखना अपना, और जब एडमिशन हो जाए तो फोन कर देना। आसिया बेगम ने उसे तनबीह की। ठीक है अम्मी, हानम ने फाइल उठाते हुए कहा था। हमदान साहब अंदर नहीं आए थे, वो बाहर ही गाड़ी में बैठे थे। वह दुआ मांगती घर से बाहर निकली थी। हानम ने दुकान के बाहर खड़े तारिक को देखा था, जो उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो उसे नजरअंदाज करती गाड़ी में बैठ गई, जिसे हमदान साहब एक सेकंड भी जाया किए बिना आगे बढ़ा दिया था। बीजान, इस गधे को फोन करके समझा दें कि अब आइन संजीदा हो जाए अपने मुस्तकबिल को लेकर। सैयद जबील बीजान से कह रहा था और तारीफ आरजे की हो रही थी। जबील साहब आरजे को हमेशा गधा ही कहते थे, उसकी हरकतें ही ऐसी थी। शाह ने फोन किया था उसे, वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना चाहता। बीजान ने बताया क्योंकि कुछ दिन पहले जिया जबीन ने उसे फोन किया था, जो बात सुनने को राजी नहीं था। अल्लाह उस गधे को अकल दे। वो परेशान हुए थे। भाईजान, आप परेशान ना हो, अभी बच्चा है, समझ जाएगा, बीजान ने तसल्ली दी। नहीं है बच्चा, वो बाप है सबका, लेकिन अकल तो इस गधे जितनी भी नहीं है। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए थे, जबकि बीजान सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आरजे में अकल आ जाए। आप खुश हैं ना हनी बेटा? हमदान साहब ने खामोश बैठी हानम से पूछा था। जी अंकल, बहुत। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊंगी। उसका एडमिशन हो चुका था, वो अब वापस आ रहे थे। हानम के डिपार्टमेंट वाले सेठ हमदान साहब को अच्छे से जानते थे। उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी थी, जल्द ही उसका एडमिशन हो गया था। कोई बात नहीं, अब दिल लगाकर पढ़ना और कुछ बन कर दिखाना। वो उसका हौसला बढ़ा रहे थे। अब मेरा घर देखना चाहोगी या आपको आपके घर छोड़ दूं? अंकल, फिर कभी देख लूंगी, आप मुझे घर छोड़ दें, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, हानम ने जवाब दिया था। आपकी वाइफ कैसी है अंकल? अचानक हानम ने सवाल किया था। वो नहीं है। उनकी बात सुनकर हानम चौंकी थी। जब माहीन पैदा हुई थी वो तभी मुझे छोड़ गई थी, वो अफसरदा से कह रहे थे। हानम को अफसोस हुआ था। मैं आसी से शादी करना चाहता हूँ। उनकी बात पर हानम का रुख मोड़कर उन्हें उससे देखा। क्या मजाक कर रहे हैं? हानम कह रहे थे। हरगिज नहीं, वो संजीदा थे। मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी महरूमियों को अजाला करूं। सारी जिंदगी उसने परेशानियों में गुजारी है। अगर आप लोग मेरे साथ होंगे तो मोहल्ले का, तो क्या दुनिया का कोई इंसान आप लोगों को तंग नहीं कर पाएगा। हानम को उनकी बात समझ आ रही थी, लेकिन अंकल अम्मी, उसने इनकार कर दिया। वो नहीं चाहती, उसे जमाने का डर है। वो संजीदा से कह रहे थे। हानम अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ ने सारी जिंदगी दुखों में गुजारी थी। वो खुद दिल से चाहती थी कि उसकी माँ अब खुश रहे, अपनी जिंदगी को जिए। अगर आसी मान गई, आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? वो अब हानम से पूछ रहे थे। नहीं अंकल, हमें कोई एतराज नहीं होगा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो खुश रहें। वो मुस्कुराई थी।
میں بھی جاتا ہوں۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے بچپن سے آصف کو چاہا ہے۔ میں باہر بڑھنے گیا تھا تاکہ اسے اچھا مستقبل دے سکوں، لیکن شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ جب عاشی کی شادی ہوئی اس سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں آیا ضرور تھا لیکن بہت پریشان تھا۔ اپنی چاہت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت مشکل تھا، لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی تھی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ انکل آپ کی وائف کون تھی؟ مطلب کیسے شادی ہوئی تھی؟ وہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، یہاں کی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی۔ کمپنی والوں نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا اور اسے وہاں جا کر پتا چلا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ رات وہ ہوٹل سے بھاگ گئی تھی اور اتفاقاً میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے مجھے اسے تحفظ دینا پڑا۔ میں نے اسے شادی کر لی اور یوں آنسیں مجھ سے بچھڑ گئی۔ حانم کو ان کی کہانی سن کر حقیقتاً دکھ ہوا۔ اتنا تو کبھی ابو نے بھی امی کو نہیں چاہا ہوگا جتنا ہمدان انکل چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی خواہش پوری کرے، آمین۔ حانم نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا۔ وہ اندر نہیں آئی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ حانم ان کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی انکل کہ وہ آپ کے اور امی کے لیے بہتر کریں۔ وہ مسکرا کر آمین کہتے واپس آ چکے تھے اور حانم گہرا سانس لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آج کی یہ لڑائی جارڈن کو ہر قیمت پر جیتنی تھی۔ اسے اپنے مد مقابل شخص میں اپنا باپ نظر آ رہا تھا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ وہ لوگ بری طرح سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، بالآخر وہ جیت گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ باقی پیسے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی تھی اور موت کی دیوی نے مار دیا تھا، مارتھا کو اپنا لیا تھا۔ معذرت کرتے ہیں مسٹر جارڈن، ہم آپ کی مدر کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ پورا ہاسپٹل سہم گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی مام، آپ نہیں جا سکتی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں فرش پر بیٹھ کر اتنا رویا تھا کہ لوگوں کو اس پر ترس آنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مری ہے مسٹر جبیل، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تصور میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں وہ اپنی ماں کی مردہ جسم سے لپٹ لپٹ کر رویا تھا۔ وہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور شخص ذہنی طور پر بہت کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ غش کھا کر گر گیا تھا۔ اسے اپنے جسمانی زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم اس کی روح پر لگا تھا وہ گہرا تھا، وہ نہیں بھرنے والا تھا۔ اینتھنی اس کے پیچھے آیا تھا اور پھر اسے یوں ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر رو دیا تھا۔ کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ مارتھا کو اس کے ہوش آنے پر دفنا دیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ نہیں رویا تھا۔ اینتھنی کو اس پر پتھر کا گمان ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کے اندر کتنے طوفان پل رہے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں جل رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ شاہ جبیل نے اپنے نکمے بیٹے کو فون کیا تھا جسے آرجے نے نہیں اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے لینڈ لائن پر فون کیا تھا جسے مکی نے اٹھایا تھا اور آواز سن کر وہ تمیز سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں ہے وہ گدھا، الو کا پٹھا، دنیا جہان کا نکما شخص؟ وہ غصے سے پوچھ رہے تھے۔ مکی تو ان کے اتنے القابات پر اش اش کر اٹھا تھا۔ جی انکل، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مکی انجان بنا۔ تمہارے باپ کی، شاہ جمیل نے غصے سے جواب دیا۔ مکی تو یہ جواب سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ انکل آرجے اس وقت گھر پر نہیں ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے میں آپ کی بات کرا دوں گا۔ کوئی میسج ہے تو مجھے دے دے، میں اسے بتا دوں گا۔ وہ اب شرافت سے کہہ رہا تھا۔ اس گدھے کو کہنا کہ اپنے باپ کا فون اٹھا لے، نہیں تو میں لاہور آ کر اس کی کلاس لوں گا۔ وہ غصے سے کہتے فون بند کر چکے تھے۔ مکی نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا تھا، پھر خشم کی نگاہوں سے اپنے سامنے صوفے پر براجمان آرجے کو دیکھا تھا جو بہت دلچسپ نظر سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈلز کھانے میں مگن تھا۔ سن لیا گدھے، کیا کہہ رہے تھے انکل؟ مکی نے جل کر کہا، کیونکہ آرجے نے اسے فون اٹھانے کو کہا تھا۔ سن لیا۔ آرجے نے اس کے گدھا کہنے پر مکی کو گھورا۔ یار میں نہیں، انکل کہہ رہے تھے، قسم سے کمال کے القابات سے نوازتے ہیں وہ تمہیں، سچی میں فین ہو گیا ہوں میں ان کا۔ آرجے کے باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مکی پرجوش سا کہہ رہا تھا۔
आरजे के घूरने पर वह सटपटा कर रह गया था, जबकि आरजे पूरी तवज्जो से नूडल्स खा रहा था, जैसे दुनिया में इससे अहम कोई काम ही नहीं था। हानम को अभी घर आए कुछ ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखता हूँ, जवाब कहता दरवाजे की तरफ लपका था, और फिर उसकी चीख सुनाई दी थी। कहाँ है वो तुम्हारी बहन हानि? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझसे शादी नहीं करनी और अमीर लोगों से पूरे मोहल्ले के सामने चक्कर लगाती है। तो पिस्टल हाथ में पकड़े जवाद को धक्का देकर दंदनाता घर में दाखिल हुआ था। आसिया बेगम, माहम और हानम तारिक की आवाज सुनकर सहम गई थी। या अल्लाह खैर, आसिया बेगम के मुंह से निकला था। तुम यहीं अंदर रुको, बाहर मत आना, मैं देखती हूँ। आसिया बेगम हानम को ताकीद करती बाहर निकली थी। वो खुद बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। तारिक बाहर सहन में खड़ा था। आसिया बेगम को देखकर जवाद उनकी तरफ लपका था। वो बुरी तरह से डरा हुआ था। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? उन्होंने हिम्मत जमा करते हुए पूछा। हानि किधर है? बाहर निकालो उसे। ऐसे बेहया और बदकिरदार लड़कियों की इस मोहल्ले में कोई जगह नहीं है, वो गुस्से से कहते हुए आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ तारिक। आसिया बेगम धाड़ी थी। खबरदार, जो एक लफ्ज भी गलत कहा तुमने मेरे हानि के मुतालिक। आसिया बेगम की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। शोर की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला जैसे वहीं पर इकट्ठा हो गया था। मैं सब जानता हूं कि कितनी पारसा है वो। सुबह लंबी गाड़ी में गई थी, अब वापस आई है। ऐसी लड़कियों की तो गोली मार देनी चाहिए। तारिक की आवाज सुनकर हानम का नाजुक दिल किसी चिड़िया के मानत फड़फड़ा रहा था। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया था और वो कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा था उस पर। वो बाहर जाना चाहती थी जब बाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर जाने से रोका। कुछ याद आने पर माहम ने हानम का मोबाइल उठाकर हमदान अंकल का नंबर मिलाया। हेलो अंकल, कहाँ हैं आप? पहले ही बेल पर फोन उठा लिया गया। अंकल, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया, प्लीज आ जाएं। माहम कांपती आवाज में कह रही थी। उसका दिमाग ऐसे वाकयात पर हानम से तेज काम करता था। वो किसी गलत जगह पर नहीं गई थी, दाखिला लेने गई थी यूनिवर्सिटी में। आसिया बेगम ने जवाब दिया। देख रहे हो मोहल्ले वालों, कैसे हमारी नाक के नीचे खेल रचाया जा रहा है। ये लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बहाने जाने कहाँ कहाँ जाती है। मैंने कहा चुप कर जाओ तारिक, खुदा का खौफ करो कुछ। क्यों एक मासूम पर इल्जाम लगा रहे हो? आसिया बेगम को तो उसकी बातें सुनकर जैसे सख्ता सा हो गया था। जवाब शोलाबार निगाहों से तारिक को घूर रहा था। वो छोटा सा था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे तारिक का यूं अपनी बहन हानो के मुतालिक बात करना बहुत बुरा लग रहा था। उनके घर के सामने कुछ फासले पर मस्जिद थी। नमाजी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और शोर की आवाज पर अब सब वहां जमा हो गए थे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने तारिक? मोहल्ले के एक इज्जतदार शख्स ने उसे यूं किसी के घर में घुसे देखा तो गुस्से से पूछा। बाहर निकलो। किसने इजाजत दी तुम्हें लोगों के घरों में यूं बिना इजाजत दाखिल होने की? इमाम मस्जिद भी वहां आ गया था। मेरी बुराइयां आप लोगों को नजर आ रही हैं, इस लड़की की नजर नहीं आ रही जो पूरे मोहल्ले की आंखों में धूल झोंक रही है। तारिक भड़का था। भाई साहब, मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। वो एक इज्जतदार लड़की है, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए गई थी, लेकिन ये घटिया इंसान बिला वजह इल्जाम लगा रहा है मेरी बच्ची पर। आसिया बेगम ने आगे बढ़कर इमाम मस्जिद और उस शख्स से कहा था। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ तो बताओ कौन है वो शख्स जिसके साथ गई थी हानि? जानने वाला है, मेरा दयाजाद भाई है। आसिया बेगम ने जवाब दिया। हानम से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वो इतना जो जानती थी कि पूरे मोहल्ले के सामने तारिक कुछ नहीं कर सकता। वो माहम को झटका देकर बाहर निकली थी। क्यों शोर मचा रहे हो तुम? यही हूं मैं, भागी नहीं हूं। और जाने इतनी हिम्मत कहां से लाई थी? हानम को देखकर तारिक की आंखें चमकी थी। वो जिस मकसद के लिए आया था उसे हर कीमत पर पूरा करना था। ओहो, भागने में कोई कमी नहीं छोड़ी तुमने। देख रहे हो मोहल्ले वालों, मैंने इज्जत से रिश्ता भेजा था इसके लिए, लेकिन इन्हें इनकार कर दिया। अब पता चला मुझे कि ये मासूम चेहरे के पीछे कितनी शातिर लड़की छुपी है। वो फिर चिल्लाया था। उस लम्हे हानम को तारिक से शदीद नफरत महसूस हुई थी। इससे पहले कोई कुछ कहता, अचानक पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी थी, जिसे सुनकर तारिक के चेहरे का रंग उड़ा था। उसने पिस्टल को फटाफट जेब में डाला था। चंद ही सेकंड में हमदान साहब पुलिस वालों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। दरवाजे पर लगे लोगों के हजूम ने उन्हें रास्ता दिया था। पुलिस को देखकर काफी लोग रफू चक्कर हो गए थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस इंस्पेक्टर ने तारिक की तरफ देखते हुए गुस्से में पूछा। तारिक की तो गोया सटपटा गया था। ये शख्स बिलावजह घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है इंस्पेक्टर साहब। आसिया बेगम का गला रुंध गया था।
اس سے پہلے طارق کچھ کہتا 2-3 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے ہتکڑی لگائی تھی۔ جب ماہم نے حمدان انکل کو کال کی، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ علاقے کے کمشنر انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کے فون کال کرنے پر ایس پی خود آیا تھا طارق کو گرفتار کرنے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں سیٹھ صاحب، ایس پی حمدان انکل سے مخاطب ہوا۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اسے لے جائیں اور کڑی سے کڑی سزا دیں، وہ طارق کی طرف دیکھ کر خونخوار لہجے میں بولا تھا۔ پولیس طارق کو لے کر چلی گئی تھی۔ آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلیں، امام مسجد نے باقی رکے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے تھے، جو اتنے بزدل تھے کہ حق کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہاں ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے، جہاں ہر کوئی غریب لڑکی تھوڑی سی ابھرتی ہے، اسے یوں خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو بے موت مار دیا جاتا ہے۔ امام صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حمدان صاحب نے امام مسجد کو دیکھا تو کہا۔ وہ رک گئے تھے اور ساتھ میں وہ سمجھدار اور عقل مند حاجی بھی تھا جو محلے کا سربراہ کہلاتا تھا، جس کی اپنی بیٹی کی بارات نے عین موقع پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن الزام لڑکی پر آیا تھا۔ طارق کہتا رہا تھا لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور وہ اسے لے گئے تھے۔ جی کہیے، امام مسجد نے عزت سے جواب دیا۔ اسے حمدان صاحب شخصیت سے ہی کوئی بڑے آدمی لگتے تھے جو بہت سلجھے ہوئے تھے۔ میں اپنی چچا زاد کزن آسیہ سے، جو پچھلے 10 سالوں سے بیوگی اور غربت کی زندگی گزار رہی ہیں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں کر سکتا ہوں؟ کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ وہ سنجیدہ سے پوچھ رہا تھا۔ لوگ جا چکے تھے، صرف حاجی صاحب اور امام مسجد وہاں موجود تھے۔ آسیہ بیگم کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا، ان کا سر چکرا گیا تھا۔ پہلے طارق نے ایک ڈرامہ لگایا اور اب حمدان۔ نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت رسول ہے اور بہت ہی نیک کام ہے۔ اور یہ حدیث سنائے، شادی سنت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، بس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے تو مجھ سے نہیں، لہٰذا نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب امام مسجد نے شائستگی سے جواب دیا، تو پھر آپ اس نیک کام کا فریضہ سر انجام دیں۔ میں آسیہ اور بچوں کو آج ہی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہاں پر یہ لوگ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ امام مسجد نے انہیں مسجد کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور وہ کچھ کہے بنا ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ امی جان، مان جائیں، انکار مت کیجیے، حمدان انکل بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو بہت خیال رکھیں گے، حنم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ وہ رو دی۔ ماما روئے نا، جواد ان سے لپٹ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر حنم اور ماہم نے انہیں سمجھایا تھا۔ آسیہ بیگم حالات سے ہار گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ان کی رضامندی سے حمدان صاحب اور آسیہ بیگم کا نکاح کروا دیا گیا تھا، اور محبت کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ وہ ملے تو محرم بن کے ملے۔ تقریباً رات 9 بجے وہ لوگ حمدان صاحب کے گھر پہنچے تھے۔ ان کا گھر بحریہ ٹاؤن میں تھا۔ آسیہ بیگم تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایک بیگ میں ان کے چند کپڑے تھے جو ملازموں نے آگے بڑھ کر آسیہ بیگم کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی، وہ سب ہی روئے تھے۔ ان سب کے لیے یہ حادثہ تکلیف دہ تھا۔ جتنا رونا تھا تم نے رو لیا آسی، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گا، وہ کتنی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حنم کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ طارق نے جو کیا تھا آج وہ ناقابل فراموش تھا۔ صبح وہ کتنی خوشی خوشی گئی تھی یونیورسٹی داخلے کے لیے، اب ایک ہی رات میں ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ رضیہ ماہین کے ساتھ والے کمروں کو ہانی اور ماہم بیٹی کے لیے صاف کر دو فٹافٹ، وہ حکم دے رہے تھے۔ ماہم غور سے ہر ایک ملازم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تیز نظروں نے ملازمین کی گنتی بھی کر لی تھی۔ غلام دین، کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی صاحب۔ ملازم جو ان سب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے ان کے حکم پر دوڑے چلے گئے تھے۔ آپ لوگ بھی فریش ہو جائیں بیٹا، اور اوپری دائیں طرف ماہی کا کمرہ ہے، وہاں چلے جائیں اور چینج کر لیں، پھر سب کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، جواد نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ حنم اور ماہم آگے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی اور آسیہ بیگم بھی صوفے سے اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگی تھی۔ کب حمدان کی آواز گونجی۔ کہاں جا رہی ہو آسی؟ ہمارا کمرہ یہاں ہے۔ آسیہ بیگم کے قدم رکے تھے، بس بات میں سر ہلاتی حمدان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اوپر مرو، حام نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کھلکھلاتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔
مارتھا کے بنا جارڈن کو گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی حالت بری تھی، بال بکھرے تھے، شیو بڑھی ہوئی تھی، اب کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ ماما اب کیوں چلی گئیں؟ خالے گھر میں اس کی آواز گونج رہی تھی، وہ رو رہا تھا اور پھر نم آنکھ کے لیے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسا سراغ جو اسے اس شخص تک لے جائے جو اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اسے یاد تھا مارتا اکثر لکڑی کا باکس کھولے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اب اس کی الماری کھولے اس باکس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ اپنی ماں کی گئی ہر نصیحت کو بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان باکس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس پر موٹا سا تالا لگا تھا، لیکن بہت کوشش کرنے پر بھی اسے چابی نہیں ملی تھی۔ وہ اس باکس کو پکڑے اب کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یقیناً وہ اس تالے کو توڑنے والا تھا۔ حمدان صاحب کا موبائل کب سے رنگ کر رہا تھا۔ آسیہ الجھن زدہ نظروں سے کبھی موبائل تو کبھی واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ کپڑے بدل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شلوار قمیص پہنے باہر نکلے تھے۔ آسیہ بیگم کو محسوس ہوا تھا جیسے وقت اس کو چھو کر نہیں گزرا۔ وہ آج بھی اتنے ہی جوان نظر آتے تھے جیسے 22 سال پہلے، بلکہ اب اس کی شخصیت مزید ربدار ہو گئی تھی۔ تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے، ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آسی، اب یہ تمہارا گھر ہے، اسے تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ وہ شاید اس کی الجھن بھاگ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، موبائل پر دوبارہ رنگ ہوئی۔ موبائل کی اسکرین پر حشام جبیل چمک رہا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ ان کے فون اٹھانے پر دوسری طرف سے آواز ابری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حشام بیٹا؟ وہ فریش سے پوچھ رہے تھے۔ جی انکل الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سناؤ برخوردار، مجھے یاد کیسے کیا؟ وہ انکل بابا سائیں کسی فائل کا پوچھ رہے تھے۔ حشام کی بات پر حمدان صاحب کا کہکا ابھرا۔ ضیاء جبیل تمہیں بزنس مین بنا کر دم لے گا حشام، مجھے یقین ہے، وہ دلچسپی سے کہہ رہے تھے۔ بس انکل جتنا مرضی دور رہ لوں، بابا سائیں مجھے گھسیٹ ہی لیتے ہیں بزنس کی دنیا میں۔ حشام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں فری ہو کر خود تم سے بات کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ حمدان صاحب اسے تسلی دیتے ہوئے فون بند کر چکے تھے۔ ماہین کا کمرہ بہت خوبصورت تھا، وہاں موجود ہر چیز بہت قیمتی تھی۔ اس کی الماری میں بہت سے نئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ماہم نے چینج کر لیا تھا، البتہ ہانم کھڑکی کھولے آس پاس کا معائنہ کرنے میں مگن تھی۔ اس نے کبھی آسائشوں والی اور برانڈڈ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ چاروں طرف ویسے بھی بڑے بڑے بنگلے تھے، گلیاں کھلی اور صاف ستھری تھی۔ یہ ڈریس مجھے عجیب تو نہیں لگ رہا نا؟ ماہم کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ اس نے ماہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بڑے تھے۔ انکل نے ہمارے کپڑے نہیں لانے دیے، اب میں اور کیا پہنتی؟ ہانم نے گھورنے پر ماہم بڑبڑائی تھی۔ آج میرا موبائل دو، مکی چلایا تھا۔ وہ لوگ رات کی اس پہر ٹاؤن میں واک کر رہے تھے۔ مکی پچھلے 1 گھنٹے سے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تنگ آ کر آرجے نے اس کا موبائل چھین لیا تھا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ آرجے کو غصہ آیا تھا۔ رات کی خاموشی میں ان کی آوازیں گونج کر رہ گئی تھی۔ شور کی آواز پر ہانم نے چونک کر نیچے کی جانب دیکھا۔ روشنی میں اسے گھر باہر سے 2-3 لڑکے گزرتے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے گھنے بالوں والے لڑکے پر اسے روحان جبیل کا احساس ہوا تھا۔ استغفر اللہ، اس نے اپنی سوچ پر اللہ سے معافی مانگی تھی، نہ جانے وہ شخص کہاں سے ذہن میں آ گیا تھا۔ ملازمہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور وہ سر جھٹکتی کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر نیچے جانے کے لیے تیار تھی۔ ماہم سکون سے آرام دہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں آنے والی یہ تبدیلی بہت پسند آ رہی تھی۔ آ جاؤ ماہم، کھانا کھانے چلتے ہیں، ہانم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہا۔ رکو ہانی، ماہم کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ تم کپڑے تبدیل نہیں کرو گی؟ ماہم نے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے ان کپڑوں کو؟ ابھی صبح ہی تو پہنے تھے، بالکل نیا سوٹ ہے میرا۔ ہانم حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے اس والی الماری میں سارے نئے کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے، تو اس لیے ماہم بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو حمدان انکل کی بیٹی کو پتا چلے اور وہ کہے کہ ہم نے آتے ہی اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ یار تم آگے کا کیوں سوچتی ہو؟ ماہم جھنجھلائی تھی۔ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے، لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا،
जिस चीज पर जिस इंसान का नाम लिखा होता है वो उसे ही मिलती है। माहम ने बेड से उतरते हुए कहा था। वो अक्सर चिढ़ जाती थी हानम के फलसफों से। बाकी तुम्हारी मर्जी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी और उसके पीछे पीछे हानम भी। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद हमदान साहब उन्हें शॉपिंग करवाने मॉल ले आए थे। उन्होंने सबको उनकी पसंद और जरूरत की हर चीज दिलाई थी। वो पहली बार पैसा खर्च करके इतना खुश हुए थे। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अक्सर रिश्तों के मामले में बहुत गरीब होते हैं। कुछ यही हाल सेठ हमदान का भी था, जिसके पास पैसे तो बहुत थे, खर्च करने वाला कोई नहीं था, सिवाय माही के जो उनके पास रहती ही नहीं थी। अब इतने सारे रिश्तों को पाकर वो काफी खुश और खुद को पुरसकून महसूस कर रहे थे। उनके होते हुए भी आसिया ने इतने साल गुर्बत में अपनी ख्वाहिशात को खत्म करते गुजार दिए थे। ये चीज उनके दिल में फांसी की तरह अटक रही थी। अब वो उस चीज का इजाला करना चाहते थे, जो कि काफी हद तक कर चुके थे। हानी बेटा, सुबह से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तैयारी कर ली आपने? वो बहुत प्यार से पूछ रहे थे। जी अंकल, देखा तो मैंने। तैयारी क्या करनी है, अभी यूनिवर्सिटी जाकर ही कुछ इल्म होगा, हानम ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने रहीम की ड्यूटी लगा दी है, वो पिक और ड्रॉप कर लेगा आपको। यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी काफी फासले पर है। जी अंकल। वो बस इतना ही कह पाई थी। उसकी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी, यानी उसकी रूटीन बदलने वाली थी। मेहरू और हानम दोनों कैफेटेरिया में मौजूद थी। जन्नत रोड बहुत खूबसूरत है ना? हानम ने जूस का सिप लेते हुए कहा। तुम्हें हर चीज में खूबसूरती नजर आती है हानी। अब देख लो, सीमेंट पत्थर से बने इस रोड में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें यहाँ बैठना अच्छा लगता है? मेहरू मुस्कुराई। मैं नहीं जानती मुझे इस जगह में इतनी दिलचस्पी क्यों नजर आती है। मैं नहीं जानती ये रोड मुझे अच्छा क्यों लगता है। शायद इसलिए कि इस रोड का नाम जन्नत है। वो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे चुकी थी। कैफे के बिल्कुल सामने उनका डिपार्टमेंट था। अचानक उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट के अंदर जाते देखा। ये स्टूडेंट्स इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या कोई खास वजह है? हानम बड़बड़ाई थी। सब स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाएं, आरजे सिगिंग करने वाला है। डिपार्टमेंट के गेट पर खड़े होकर एक लड़के ने नारा लगाया। आरजे के नाम पर हानम के कान खड़े हुए थे। उसे इतना याद था कि माहम और जवाद किसी आरजे के बहुत बड़े फैन थे। वो दोनों भी स्टूडेंट्स के पीछे पीछे डिपार्टमेंट में दाखिल हुई। गेट से अंदर दाखिल होने पर दोनों तरफ ग्राउंड था। दाएं तरफ स्टूडेंट्स का एक हजूम लगा था। एक खुशगवार सी धुन हानम के कानों से टकराई थी और बेखुद सी इस हजूम की तरफ बढ़ती चली गई। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड पर हो जाएं प्लीज। हानम ने आरजे के गिर्द घेरा डाले स्टूडेंट से दरख्वास्त की थी। वो उसे देखना चाहती थी और फिर पत्थर से बने बेंच पर गिटार हाथ में थामे गुनगुनाते शख्स को देखकर हानम को हैरत का शदीद झटका लगा था। उसे डिपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग अपने ऊपर गिरती महसूस हो रही थी। रूहान जबील यहां? वो बड़बड़ाई थी। वो एक झटके से पीछे हुई थी। कॉलेज में होने वाली एक एक बात और आरजे से मुलाकात उसकी आंखों के सामने घूम गई थी। वो स्टूडेंट्स के हजूम से पीछे हटती जा रही थी। उसने कभी ख्वाब में भी रोहान जबील से दोबारा सामना करने का ना सोचा था। हनी, कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ जल्दी। नैनो ने उसे पीछे हटते देखा था, जो बहुत शानदार और जदीद, लेकिन वो शौक थी। वो वापस कैफे चली गई थी। इस तर्ज का नहीं था, बल्कि एक आम सा और सादा सा कैफे था। उसकी खूबसूरती वहां मौजूद दरख्त थे। लंबे और घने दरख्तों के नीचे बिना बना ये कैफे आने वाले अपनी तरफ खींचता था। कैफे के बिल्कुल सामने जन्नत रोड के दूसरी जानिब उनका डिपार्टमेंट था। वो इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने आई थी और यही MMG डिपार्टमेंट का नाम था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। कितनी ही देर वो खामोश बैठी रही थी। क्या उसे सब याद होगा? क्या फिर वो मुझसे कोई बदला लेगा? हानम के जहन में सवाल किसी आंधी तूफान की तरह उठ रहे थे। क्या वाकई रूहान जबील ही आरजे है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो भी है, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? वो सच में घबरा गई थी। इससे पहले वो मुझे देखे, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। हानम ने फैसला किया, अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो तेज तेज चल रही थी, जैसे अभी वो उसे देख लेगा और फिर टीचर जी कहकर उसका मजाक उड़ाएगा। बड़ा गेट बाहर से आने वालों के लिए था, जबकि वो दूसरे थोड़े से फासले पर बने छोटे गेट की तरफ
जा रही थी, जैसे बाहर निकलने पर एक छोटा सा रास्ता बना था। ये रास्ता पैदल आने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए था, जिसके दोनों जाने बाड़ लगी थी। वो अब तेजी से ब्रिज की सीढ़ियां चढ़ रही थी, जो डबल रोड क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो कैफे से ब्रिज क्रॉस करके अब हॉस्टल की गेट पर पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटी की दूसरी तरफ हॉस्टल एरिया था, जो बाहर से ब्रिज की मदद से और अंदर से अंडरपास की मदद से यूनिवर्सिटी से मुल्हका था।